بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام ویورز، کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو آج میں نے آپ کو کوئی ایک واقعہ سنانا ہے جس میں رات کو میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ولایت کس طرح ملی۔ ان کی ولایت میں جو مین پوائنٹ تھا، جس پوائنٹ نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا، وہ کیا تھا؟ تو میں رات کو جب پڑھ رہا تھا تو اس میں نے یہ دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی اپنے وقت کے ایک مشہور پہلوان تھے۔ تو وہ مشہور پہلوان تھے، اتنے تکڑے پہلوان تھے کہ جو بادشاہ اس وقت کا بادشاہ تھا انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا ان کی پہلوانی کی وجہ سے۔ تو پورے علاقے میں ان کی پہلوانی مشہور تھی، کوئی بھی ان سے اس طرح سرے عام آ کے نہیں لڑتا، نہ ہی کوئی کشتی کرنے کی کوشش کرتا۔ تو ایک دن بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ ایک کمزور سا انسان، ٹھیک ہے، جس کے لباس میں دبے پڑے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے الگ الگ کپڑوں کے سلائی ہوئے ہیں، تو وہ بادشاہ کے مزار پہ یا ادھر آتا ہے جدھر بادشاہ رہتا ہے۔ تو وہ ادھر محل میں آ کے کہتا ہے کہ میں نے جنید سے کشتی لڑنی ہے۔ اچھا، وقت گزرتا گیا، ابھی وہ بادشاہ بڑا حیران کہ یہ بیچارہ کل کا غریب ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بالکل معصوم ہے، تو یہ جنید سے کشتی لڑنے آ گیا جو کہ اپنے علاقے کے ایک مشہور پہلوان تھا۔ تو خیر اس نے کافی اصرار کیا، اس نے کہا یہ بات آپ چھوڑیں، آپ میری جنید سے کشتی کروائیں۔ تو بادشاہ کو آخر کار آ کر بادشاہ تھا، اس کو ماننی پڑی کہ چلیں ٹھیک ہے جی۔ دن ایک مقرر ہوا، اس دن میں جب بادشاہ نے فلاں دن مقرر کیا جس دن کشتی ہونی تھی، تو میرے دوستو مین پوائنٹ جو تھا اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو کشتی کا میدان سج گیا، لوگ علاقے میں مشہور ہو گیا کہ آج جنید کی کشتی ہے، کیونکہ جنید بڑے مشہور تھے، اپنے وقت کے ایک بہت بڑے پہلوان تھے۔ تو جہاں جس کو پتہ چلا وہ لوگ ادھر سے اکٹھے ہوتے ان کے پاس ان کی کشتی دیکھنے والے گراؤنڈ میں آ گئے۔ تو خیر کافی جم و غفیر ہو گیا لوگوں کی تعداد۔ خیر وہ شخص بھی آ گیا، کمزور سا شخص، تو جنید بغدادی بھی چلے گئے کھاڑے میں۔ تو جب گئے انہوں نے لڑائی شروع کی، تو جیسے لڑائی شروع ہوتی ہے تو وہ کمزور سا شخص جنید بغدادی کے کان میں کچھ سرگوشی کرتا ہے۔ تو جیسے وہ سرگوشی کرتا ہے تو اس کے بعد تھوڑی سی دکم بیل ہوتی ہے، تو ہاتھوں میں ہاتھ بھی ڈلتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جنید بغدادی وہ گر پڑتا ہے زمین کے اوپر، اور اس کو جس کو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کمزور ہے وہ اس کو گرا دیتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے۔ اب لوگ بڑے جنید کے اوپر بڑے ہنسے، لوگ بڑے حیران بھی ہوئے کہ یہ کیسے، لیکن خیر وہ جو کمزور سا شخص تھا اس کو بڑا بادشاہ نے انعام اکرام بھی دیا، تو بڑی عزت بھی دی۔ تو جب جنید واپس محل میں آیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ جنید تم مجھے حقیقت بتا، تو اس سے کیوں آ رہا ہے؟ تو اس سے ہارنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ ہے۔ خیر جنید نے یہ وجہ بتانے سے کافی اصرار کیا کہ میں نہیں بتاؤں گا، بہت جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وقت کا بادشاہ تھا، اس نے جب پوچھا تو انہوں نے پھر بتایا کہ اس نے کہا کہ جب میں نے اس پہلوان سے، وہ جو کمزور سا شخص ہے، اس سے جب میں نے کشتی کرنے کی کوشش کی تو اس نے میرے کان میں ایک سرگوشی کی، اس نے کہا کہ میں اعلی رسول ہوں، میں نبی کی اولاد میں سے ہوں۔ تو جنید میرے اس جنگل کے اس پار میرا ایک قبیلہ ہے جدھر لوگ بھوک سے، میرے خاندان کے لوگ بھوکے ہیں، سید ہونے کے ناطے میں مانگ کسی سے نہیں سکتا، مجھے یہی ایک راستہ نظر آ رہا تھا جس سے میں اپنے اس خاندان کی جا کے پرورش کر سکوں یا ان کو کھانا شانا کھلا سکوں۔ اس کے علاوہ آج تم میری عزت رہا، کل میں اپنے نانا سے تمہاری عزت، کیا کل قیامت والے دن تجھے
جنت میں سے تاج پہنواؤں گا۔ تو انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ جنید نے بادشاہ کو کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں لوگ تو بڑا نفع والا، اس سے نفع والا سودا میں نے آج تک نہیں کیا۔ تو اس کے بعد لوگوں نے پھر دیکھا، پھر وہ جنید بغدادی سوتے ہیں، ان کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، ان کو خواب کے اندر ہی وہ سارا جنت میں جو ان کے ساتھ ہونا ہوتا ہے وہ سارا کچھ دکھا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ جنید سے پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بن گئے۔ تو پورے عالم اسلام میں آج دیکھیں ہم لوگ ان کا ذکر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ اور ہیں جو ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ مقصد ایک ہی تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے صرف ایک چھوٹا سا کام کیا تھا کہ انہوں نے اس وقت بے شک وہ غریب تھا، بے شک وہ کمزور تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے صرف ایک کام کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ آل رسول کی عزت۔ تو میرے دوستو، آل رسول جو سید ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے سید، بے شک وہ سید ہو یا نہ ہو، لیکن جب ایک اس کے ساتھ سید لگ گیا ہے، وہ کہتا ہے سید ہے، تو بس آپ اس سید کے نام کی لاج رکھو کہ اس کا جو اثر رسوخ ہے یہ کس سے ملتا ہے، اس کا جو شجرہ نسب ہے یہ سید ذات کون ہے۔ تو بس آج بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ امن مانگے، حق مانگے، اور جو چیز آپ کو نقصان دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔